سب سے پہلے تو جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اب جوابی کارروائی کی ہے امریکی اڈے پہ۔ امریکہ نے 2 مرتبہ اور بعض رپورٹوں کے مطابق 3 مرتبہ ایران کی جو بندر عباس کا علاقہ ہے، بندرگاہ وہاں پہ اٹیک کیا، جسے جنوبی ایران بھی کہتے ہیں۔ ایران نے بار بار وارننگ دی اور اس کے بعد پھر ایران نے ایک جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران کا جوابی حملہ کویت میں کیا گیا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ کویت میں وہ امریکی بیس ہے جسے استعمال کیا گیا ایران پر اٹیک کے لیے یا بندر عباس کے علاقے میں اٹیک کے لیے، تو ہم نے واپس اٹیک اسی بیس کے اوپر کیا ہے۔ علیہ السلام وہاں پہ ایک ایئر بیس ہے، زیادہ امکانات یہ ہے کہ شاید اس کے اوپر ایران نے کوشش کیا اٹیک کرنے کی۔ امریکہ کا موقف کچھ اور ہے، ایران کا موقف کچھ اور ہے۔ ایران نے کہا جی ہم نے جو حملہ کیا وہ کامیاب ہوا اور اس میں ہم نے نقصان پہنچایا، جبکہ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ایران کو نقصان پہنچایا اور ایران کی جانب سے 1 میزائل اور 5 ڈرون جو داغے گئے ان سب کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ یہ سینٹکام کا یہ موقف ہے۔ اب حقیقت کیا ہے، یہ پہلے بھی امریکہ اپنا نقصان چھپاتا تھا اور ایران جو ہے وہ بھی اپنا نقصان کم کر کے بتاتا تھا، اور امریکہ ایران کا نقصان زیادہ کر کے بتاتا تھا، اور ایران جو ہے وہ امریکی نقصان کے اوپر بھی ثبوت دیتا تھا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کویت میں امریکہ کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایران نے بڑے لمبے ٹائم کے بعد، لگ بھگ 2 مہینوں کے بعد واپس ایک جوابی کارروائی کی ہے جنگ بندی کے بعد، اور یہ جوابی کارروائی جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایران نے ایک سٹیٹمنٹ بھی یہاں پہ جاری کیا ہے، اور ایرانی قیادت نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے بعد یہ باقاعدہ اعلان جاری کیا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا جنوبی ایران پر تو فوراً شدید رد عمل آئے گا، اس کا میکینزم بنا لیا گیا ہے۔ دیکھیں اس کو آپ سمجھیں کہ ایران نے ہولڈ کر لیا تھا اپنی پوری فورسز کو، اور انہیں یہ آگاہ کر دیا تھا کہ کوئی بھی حملہ کرنے سے پہلے اجازت لینی پڑے گی، لیکن جب حملہ ہو جاتا ہے اور ایک جنگ والی سچویشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایران اس کو خودکار سسٹم پہ ڈال دیتا ہے کہ جیسے ہی حملہ ہوا آپ نے فوراً جوابی کارروائی کرنی ہے، فلاں جگہ پہ کارروائی کرنی ہے، آپ کو کسی حکم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ایران میں یہ پرابلم بھی ہے کہ ان کی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، چاہے وہ فوجی قیادت ہو، چاہے سیاسی قیادت ہو، چاہے مذہبی قیادت ہو، تو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنے 2-2 3-3 4-4 بندے نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو یہ آ جائے گا، اس کے بعد یہ آ جائے گا، اس کے بعد یہ آ جائے گا۔ تو وہ سسٹم کو جو ہے وہ آٹومیٹک کر دیتے ہیں، ایک ایسے نظام کو بنا دیتے ہیں جس میں گنجائش نہیں رہتی ان کے دشمن کے پاس کہ وہ کسی طرح سے فوری طور پہ معاملے کو کنٹرول کرے۔ تو اب ایران شاید اسی مقام پہ پہنچ گیا اور ان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اب دوبارہ جنوبی ایران کے اوپر اٹیک کیا تو فوراً شدید رد عمل آئے گا۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پہ غصہ ہے کہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں اپنے قریبی ٹینکرز کو، آئل ٹینکرز کو، اپنے دوستوں کے آئل ٹینکرز کو اسکواٹ کر کے، اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکی نگرانی میں یہاں سے ٹینکرز نکل سکتے ہیں۔ اب امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ اس بات پہ بہت غصے میں ہے کہ چائنا کے جو آئل ٹینکرز ہیں وہ بغیر کسی اسکواٹ کے، یعنی کوئی سیکیورٹی نہ ان کے آگے نہ ان کے پیچھے، کوئی بحری جہاز یا ایئر کرافٹ ان کو جو ہے اسکواٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنا جھنڈا لگاتے ہیں۔ چین کے آئل ٹینکرز وہ پہلے آبنائے حرمت میں سے گزرتے ہیں، ایرانی انہیں سلام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ امریکی ناکہ بندی میں سے گزرتے ہیں، امریکی انہیں سلام کرتے ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں اپنا تیل لے کر اپنی سرزمین پہ۔ اس وقت تو سچویشن یہ ہے۔ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف اس وقت ہوئی جب امریکہ نے کوشش کی کہ اسکواٹ کر کے کچھ کنٹینرز کو نکالا جائے آبنائے حرمت میں سے طاقت کے بل بوتے پر۔ جب انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو ایران نے ان کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور پھر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اس بات پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت تکلیف ہے اور وہ بہت غصے میں ہے کہ جناب یہ بغیر سیکیورٹی کے چائنا یہاں سے جا رہا ہے، ہم سیکیورٹی فراہم کرنے کے باوجود یہاں سے آئل ٹینکرز کو نہیں گزار پا رہے۔ لیکن اس میں 2 بڑی وجوہات ہیں کہ امریکہ یہاں سے اسکواٹ کرنے کے باوجود، سیکیورٹی دینے کے باوجود، ہتھیاروں سے لیس جنگی جہازوں کو لانے کے باوجود یہاں سے کیوں نہیں گزر پا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آبنائے حرمت اسٹریٹجیکلی ایسے مقام پر بنی ہوئی ہے کہ یہاں سے جو مقامی لوگ ہیں ان کی مرضی کے بغیر گزرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت پتلی ہو جاتی ہے اس جگہ پہ آ کے۔ ایک طرف اومان ہے، ایک طرف ایران ہے، اور ایران نے اپنی فوج اور اپنی قوت وہاں پہ اکٹھی کی ہوئی ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے وہ تھوڑی بہت ان کی ایئر فورس ہے، یا ان کے میزائل اور ڈرونز ہیں، وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ پھر سمندر میں ایران کے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہیں جن کا توڑ بھی نہیں ہے، پھر اس نے بارودی سرنگیں بھی بچھا دی ہیں پانی کے اندر، اس کا صرف ایران کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں یا نہیں۔ تو یہ جو آبنائے حرمت جو پہلے ہی بہت باریک ہے، اس کو اور باریک کر دیا وہاں پہ جگہ جگہ پہ ایران نے بارودی سرنگیں پانی کے اندر بچھانے کے بعد۔ تو اب ایک بالکل پتلی سی ایک راہداری ہے جہاں سے گزرنا ہوتا ہے بحری جہازوں میں، جو ایران نے رستہ دیا ہوا ہے۔ اب وہاں آپ بڑے آرام سے فائرنگ کر سکتے ہیں، شیلنگ کر سکتے ہیں، ایون واٹر فائر کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ ایسے ٹینکرز کو وہاں سے لے کر چلے جائیں جن کے اندر تیل بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی خطرے میں ہوتے ہیں، اور ایران وہاں پہ ہتھیار لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو نمبر 1 جو اسٹریٹجیکلی جس جگہ پہ یہ آبنائے ہرمز ہے، یہ ایران کے لیے ایک ایسا پوائنٹ ہے
جہاں پہ اس کی بالادستی ہے، اور امریکہ کے لیے ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ ویک ہے۔ دوسرا، امریکہ جو اور امریکن فوجی جو ہے وہ ہزاروں میل دور سے آئے ہوئے ہیں، جبکہ ایرانی فوجی یہیں پہ رہنے والے ہیں، مقامی ہیں۔ انہیں ہتھیاروں کی سپلائی بھی بڑے آرام سے ہو جاتی ہے، انہیں نئے فوجی بھی بڑے آرام سے مل جاتے ہیں، انہوں نے پیچھے بہت دور جانا بھی نہیں ہے، انہیں ریسکیو بھی بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے، ان کے اسپتال بھی قریب ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جن میں ایران کو ایج حاصل ہے، امریکہ کو نہیں ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہے کہ ایران بڑے آرام سے، اور بہت سارے جتنے بھی جنگی ماہرین ہیں عالمی سطح پہ وہ بار بار کہتے رہے کہ ایران نے وہ چیز پکڑ لی ہے جسے طاقت کے بل بوتے پہ آپ خالی نہیں کروا پائیں گے۔ وہ پورا ایک ملک ہے، وہاں لگ بھگ 9-10 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لوگوں نے اپنے نام بھی لکھوا دیے تھے۔ تو یہ ایک بڑا پنگا ہے امریکہ کے لیے۔ اب امریکہ کے پاس ایک اور راستہ یہ ہے کہ عمان بہت زیادہ کوآپریشن کرے، کیونکہ دیکھیں آبنہ ہرمز کے اس طرف اگر نیچے والی سائیڈ پہ ایران ہے تو اوپر والی سائیڈ پہ اس کے عمان بھی ہے۔ عمان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگا دی، الفاظ بڑے نامناسب ہیں، تو عرب ممالک کو ویسے اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ ہے کہ اگر آبنہ ہرمز کے معاملے پر وہ صحیح رویہ نہیں اپناتے تو اسے ہم تباہ کر دیں گے عمان کو۔ عمان کے بارے میں انہوں نے کہا، حالانکہ عمان امریکہ کا اتحادی ہے، لیکن عمان نے عقل مندی یہ کی کہ اس نے بغیر منطق کے لڑی جانے والی اس لڑائی کا حصہ بننا ضروری نہیں سمجھا، اس کو لگا یہ غیر ضروری لڑائی ہے، وہ اس کا حصہ نہیں بنا، اور اس نے امریکہ کو وہ فیسلٹیز نہیں دیں جو کچھ اور ممالک نے دے دی، انہوں نے اس کے نتائج بھی بھگتے۔ تو عمان کیونکہ بہت قریب ہے ایران کے، اسے بہت نقصان ہو سکتا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو بچایا اس ساری غیر ضروری لڑائی سے۔ اب امریکہ کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیوں نہیں لڑتا، یا یہ ہمارے لیے قربانی کیوں نہیں دے رہا، یا یہ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہا۔ عمان جو ہے وہ صلح کے اندر کردار ادا کرنے کو تیار ہے، لڑائی کے اندر کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر سے خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوکت نواز میر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو چند مین لوگ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، اور جو لوگ میڈیا پہ بھی سب سے زیادہ آتے رہے، یا جنہیں آپ فیس کہتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، ان میں سے ایک شوکت نواز میر صاحب ہے۔ ان کی مظفر آباد میں کتابوں کی ایک دکان ہے، اور ان کو بطور لیڈر آگے لایا گیا تھا عوام کی جانب سے، اور یہ عوام کے مطالبات کے حق میں ڈٹے ہوئے تھے۔ شوکت نواز میر صاحب جو ہے وہ مظفر آباد میں کہیں پہ روپوش تھے، جب چھاپے مارے جا رہے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو راولہ کوٹ کے اندر جو اس وقت احتجاج چل رہا ہے، وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران نے شوکت نواز میر صاحب سے درخواست کی کہ جناب آپ پہنچیں اور راولہ کوٹ میں آئیں، یہاں پہ عوام جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، تاکہ یہاں سے ہم کوئی لایا عمل بنائیں، اور آگے کی طرف اگر مارچ کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے تو وہ کارروائی کی جائے۔ اب شوکت نواز میر صاحب جو ہیں وہ جہاں پہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکلے، اور پھر انہوں نے راولہ کوٹ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب یہ الگ الگ رستوں سے آ رہے تھے، کچھ خفیہ ان کو جانا پڑ رہا تھا، پھر راستے میں انہوں نے ایک جگہ کے اوپر، کیونکہ جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے آپ جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر بھی باہر آ گئی تھی کہ شوکت نواز میر صاحب کو راولہ کوٹ میں بلایا گیا اور وہ وہاں پہنچیں گے، تو سیکیورٹی فورسز بھی متحرک ہو گئی تھی۔ تو شوکت نواز میر صاحب جو ہیں وہ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے پہلے ایک گھر میں پناہ لی، وہاں پہ چھاپا پڑا، پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک اور گھر میں چلے گئے تھے، وہاں پہ بھی چھاپا پڑا، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ نہیں ملے تو پھر شوکت نواز میر صاحب جنگل والی سائیڈ پہ چلے گئے، جس کو کس کہتے ہیں وہاں کی زبان میں، یا نالا، یا وہاں سے پانی گزرتا ہے، پیچھے ایک جنگل ہے۔ اور وہ جو مناظر ہم نے دیکھے ان کی گرفتاری کے، وہ بڑے خوفناک ہیں۔ گرفتاری کے وقت کے جو مناظر ہیں، کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی، دور سے بڑی شدید فائرنگ ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بارڈر کھل گیا، یعنی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس قسم کی فائرنگ کی گئی ہے کہ جیسے کسی دشمن ملک کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہو۔ شیلنگ بھی کی گئی، فائرنگ بھی کی گئی، اور اب کنفرم اطلاعات نہیں ہے کیونکہ وہ پورا ایریا سیکیورٹی فورسز نے گھیرا ہوا تھا۔ بعد میں یہ خبر آئی کہ شوکت نواز میر صاحب کو جنگل میں سے گرفتار کر دیا گیا ہے، اور مبینہ طور پہ ان کو ایک گولی لگی ہے بازو میں۔ یہ جو لوگ خبریں دے رہے ہیں آزاد کشمیر سے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ پورے علاقے کا جو ہے وہ انٹرنیٹ پہلے ہی بند ہے، آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی نہیں ہے، موبائل فون بھی بند ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ کریک ڈاؤن آپریشن ہو رہا تھا شوکت نواز میر کی گرفتاری کے لیے، اور جتنی گولی چلائی گئی میں حیران ہو رہا تھا وہ آوازیں سن کر کہ کس قسم کی فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، جیسے کہ بارڈر کھل جائے یا کوئی دشمن ملک کے اوپر آپ اٹیک کر دیں، اس قسم کے مناظر تھے۔ بہرحال شوکت نواز میر صاحب کو زخمی حالت میں مبینہ طور پہ گرفتار کیا گیا، ان کے ایک ساتھی جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے جو ان کے ساتھ تھے، اور سننے میں آ رہا ہے ایک اور شخص بھی ساتھ ان کا جو ساتھی تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ شوکت نواز میر صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد آزاد کشمیر سے باہر لے جایا گیا۔ اب آزاد کشمیر سے نکالیں گے تو راولپنڈی لے کر جائیں گے۔ اب آزاد کشمیر میں شوکت نواز میر صاحب نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کا میڈیا کلیم کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی انہیں سیکیورٹی فورسز نے پکڑا
تو وہ انہیں لے کر نکل گئے اور آزاد کشمیر کی حدود فوری طور پہ چھوڑ دی. تو یہ سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ اس تحریک کا ایک مین آدمی وہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ لگ گیا. بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے جڑے ہوئے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نے غداری کی ہے اور اندر سے کسی نے خبر دی ہے, مخبری کی ہے شوکت نواز میر کی, جس کی بنیاد پہ وہ گرفتار ہوئے. اگر یہ مخبری نہ ہوتی تو وہ راولہ کوٹ پہنچ جاتے. شوکت نواز میر صاحب اگر راولہ کوٹ پہنچ جاتے تو سچویشن حکومت کے لیے شاید اور مشکل ہو جاتی, لیکن اس کا رد عمل بھی آئے گا. اب عمر نذیر کشمیری صاحب نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ ہم نے انہیں بلایا تھا, وہ ہمارے کہنے پر آ رہے تھے, لیکن رستے میں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور انہیں کشمیر سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے. لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب راولہ کوٹ میں ایک بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پولیس نے تردید کر دی ہے کہ شوکت نواز میر کو گرفتار نہیں کیا گیا. اچھا, یہ بڑا الارمنگ ہے کیونکہ جب آپ نے کسی انسان کو لاپتہ کرنا ہوتا ہے جبری طور پہ تو پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پولیس نے اس کو گرفتار نہیں کیا, کیونکہ جس شخص کو گرفتاری ڈال دی جائے پھر اس کو منظر عام پہ لانا پڑتا ہے, اسے کسی نہ کسی عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے. اب شوکت نواز میر ایک ایسی شخصیت ہے, اگر وہ کشمیر سے گرفتار ہو جاتے اور پولیس ان کی گرفتاری ڈال دیتی تو پولیس کو انہیں عدالت میں پیش کرنا پڑتا اور اس موقع پر پورا شہر باہر آ جاتا, بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آ جاتے. تو اس ساری سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کی گرفتاری کو چھپا دیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہیں گرفتار کیا ہی نہیں گیا. تو اب اس وقت کل ملا کے صورتحال یہ ہے کہ شوکت نواز میر صاحب زخمی بھی ہیں مبینہ طور پہ اور وہ جبری طور پہ انہیں گمشدہ کیا گیا ہے اور اس وقت آزاد کشمیر کی حدود سے انہیں باہر لے جایا جا چکا ہے. یہ ہے جناب شوکت نواز میر صاحب کی صورتحال. عمر نذیر کشمیری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ شوکت نواز میر صاحب سے کوئی بیان بھی دلوایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جنہیں پکڑا گیا, پھر گن پوائنٹ پہ ان سے کوئی بیانات دلوائے گئے اور ان کے بیانات کو نشر بھی کیا گیا. تو بہت ممکن ہے کہ شوکت نواز میر صاحب سے بھی گن پوائنٹ کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دلوا دیا جائے, لیکن اس سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. کشمیری پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے یہ کہا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے اگر باقی لوگ مارے جائیں یا پکڑے جائیں پھر بھی آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی, آپ اپنی تحریک چلاتے رہیں اور اپنے حقوق کے لیے ڈٹے رہیں, کھڑے رہیں. تو ناظرین, پولیس نے فی الحال تردید کر دی ہے. اور ایک اور چیز جو پتہ چلی وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈرونز بھی آتے ہیں. اب وہ لوکیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, دیکھنے کے لیے آتے ہیں, جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن ڈرونز کا استعمال بھی آزاد کشمیر میں دھرنے والوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور کریک ڈاؤن کی ایک تیاری کی جا رہی ہے. بلکہ وہاں تقریر کرتے ہوئے جو مظاہرین ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کے لیے فورسز لائی جا رہی ہے, تو اچھا ہے آپ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کریں تاکہ آپ ایکسپوز ہو جائیں اور ہمارے لیے بھی اگلے راستے کھل جائیں کہ ہم اپنے احتجاج کو وسعت دے سکیں, آگے بڑھا سکیں. اب یہ ایک دکاندار ہے شوکت نواز میر, یہ کوئی بہت امیر آدمی تو ہے نہیں, کوئی بہت جائیداد والا آدمی نہیں ہے, کوئی بہت بڑا سیاسی خاندان نہیں ہے, کوئی بہت طاقتور آدمی نہیں ہے. گمنام راہوں میں مارا بھی جائے گا اپنے لوگوں کے حق کے لیے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کون سا کوئی نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے یا کوئی بہت بڑا سردار ہے یا کوئی بہت بڑا وڈیرا ہے یا کوئی بہت بڑی ذات پات کا آدمی ہے جس کی بہت بڑی جائیداد ہے, بہت سارا کچھ اس کے پاس ہے. عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, لیکن غریب کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو دیکھیں اس کو کیسے نظام نشان عبرت بناتا ہے, آپ کو آنے والے دنوں میں ابھی پتہ چل جائے گا. اوورسیز پاکستانی بڑا شدید رد عمل دے رہے ہیں اس گرفتاری پہ اور وہ بہت غصے میں لگاتار وہ ہمیں رابطے کر رہے ہیں, ہمیں بھی انفارمیشن دے رہے ہیں, خود بھی وہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بہت بڑھے گا. تو اب کل ملا کے ایسا دکھائی دیتا ہے یا تو شوکت نواز میر صاحب کو لمبے عرصے تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا جائے گا جیسا کہ رضوی برادران کو رکھا گیا. دونوں بھائی جبری طور پہ لاپتہ ہے, آج تک پتہ نہیں چلا ان کا. 7-8 مہینے ہو گئے, دونوں بھائیوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی گئے کہاں پہ. حالانکہ تحریک لبیک کے اوپر ایک خوفناک کریک ڈاؤن ہوا تھا, وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا. پھر یہ 2 بھائی تھے انس اور سعد, یہ دونوں بھائی تب سے لے کر اب تک غائب ہیں. یا تو اس طرح غائب کر دیا جائے گا یا پھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی, اسٹیبلشمنٹ نے ایک آفیسر نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ یہ 4 لوگ تو اب نہیں بچتے, ان کے تو آرڈر آ گئے اور ان 4 لوگوں کو تو مارا جائے گا. ایک ان میں مہران ہے, ایک عمر نذیر ہے, ایک اور ہے, ایک شوکت نواز میر ہیں. تو ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا. ان کے 4 کے سروں کے اوپر جو ہے وہ 1-1 کروڑ روپے کا انعام بھی رکھا گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ کیا کیا جاتا ہے. شوکت نواز میر صاحب فی الحال تو ان کی زندگی جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جنہوں نے انہیں پکڑ لیا, انہوں نے فیصلہ